بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے دعا کی اہمیت کے متعلق اور اس کے فائدے اور عبادت میں دعا کا مقام، اور نماز نہ پڑھنا تو گویا خطا ہی نہیں، اور قبولیت دعا میں تاخیر کا ایک سبب، اور اس کے بارے میں حکایت دعا کے بارے میں، تو پلیز اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ شکریہ۔ دعا کی اہمیت۔ دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن و حدیث مبارک میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا دفع بلا ہے۔ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتی رہتی ہیں۔ عبادت میں دعا کا مقام۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبادت میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے۔ دعا کے 3 فائدے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزلہ عن ایوب عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، یا اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے، یا نمبر 2، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے، یا نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تھی، تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ دیکھا آپ نے، دعا رائے گا تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ ہو بھی تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا، لہٰذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، ارشاد ہے، ترجمہ، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہٰذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اپنی غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے۔ دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرہ یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے، یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے، دعا میں اللہ رب العزت عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے۔ دعا مانگنا سنت بھی ہے، دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز دعا دنیا اور آخرت کی متعدد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ عز و جل باتیں بناتے ہیں، ہم تو اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی کرواتے رہے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے اور اوراد پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزار پر بھی گئے، مگر اللہ عز و جل ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں، بلکہ بعض یہ بھی کہتے ہیں، سنے جاتے ہیں، نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ اس طرح کی بھڑاس نکالنے والے سے اگر دریافت کیا جائے کہ بھائی آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوگے، تو شاید جواب ملے، جی نہیں۔ دیکھا آپ نے،
زبان پر تو بے ساختہ جاری ہو رہا ہے، نہ جانے کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، اور نماز میں ان کی غفلت تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہی، گویا نماز نہ پڑھنا تو معاذ اللہ عز و جل کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ارے اپنے سر سے وجود پر ہی تھوڑی نظر ڈال لیتے، دیکھیے تو صحیح، سر کے بال انگریزوں کی طرح، سر بھی برہنہ، لباس بھی انگریزوں کی طرح، دشمن مصطفیٰ آتش پرستوں جیسا، یعنی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، داڑھی مبارک چہرے سے غائب، تہذیب و تمدن اسلام کے دشمنوں جیسا، نماز تک بھی نہ پڑھیں، حالانکہ نماز نہ پڑھنا زبردست گناہ، داڑھی منڈوانا حرام، اور دن بھر جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدگمانی، بد نگاہی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے بازی وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے کتنے گناہ کیے جائیں، لیکن یہ گناہ جناب کو نظر ہی نہ آئیں۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان غافل کر دیتا ہے اور زبان پر یہ الفاظ شکوہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، آپ کا کوئی جگری دوست آپ کو کئی بار کچھ کام بتائے مگر آپ اس کا کام نہ کریں، اور کبھی آپ کو اپنی اسی دوست سے کام پڑ جائے تو ظاہر ہے آپ پہلے ہی سہمے رہیں گے کہ میں تو اس کا ایک بھی کام نہیں کیا، اب وہ بھلا میرا کام کیوں کرے گا۔ اگر آپ نے ہمت کر کے بات کر کے بھی دیکھی اور واقعی اس نے کام نہ بھی کیا، تب بھی آپ کو شکوہ نہیں کر سکیں گی، کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے دوست کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب ٹھنڈے دل سے غور کیجیے کہ اللہ عز و جل نے کتنے کام بتائے، کیسے احکام جاری فرمائے، مگر خود اس کے کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ غور کرنے پہ معلوم ہوگا کہ اس کے کئی احکامات کی بجا آوری میں نہایت ہی کوتاہی واقع ہوئی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خود تو اپنے پروردگار عز و جل کی حکموں پر عمل نہ کریں، اور وہ اگر کسی بات یعنی دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جائیں۔ دیکھیں نا، آپ اگر اپنے کسی جگری دوست کی کوئی بات بار بار ٹالتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے دوستی ہی ختم کر دے، لیکن اللہ عز و جل بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ لاکھ اس کی فرمان کی خلاف ورزی کریں، پھر بھی وہ اپنے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں کرتا، وہ لطف و کرم فرماتا ہی رہتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے، جو بندہ احسان فراموش کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی بطور سزا اپنے احسانات ان سے روک لے تو ان کا کیا بنے گا؟ یقیناً اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ارے وہ اپنی عظیم الشان نعمت ہوا کو جو بالکل مفت عطا فرما رکھی ہے، اگر چند لمحوں کے لیے روک لے تو ابھی لاشوں کے انبار لگ جائیں۔ بعض اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو، ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے فرماتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کا آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا، عرض کی الہی عز و جل، میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا، حکم ہوا اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ ابھی جو حدیث پاک اور حکایت گزری اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کو اپنے نیک بندوں کی اور یہ وزاری پسند ہے، تو یوں بھی بعض اوقات قبولیت دعا میں تاخیر ہوتی ہے۔ اب اس مصلحت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہرحال جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ
دعا کے قبول میں جلدی نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدائے تعالیٰ 3 آدمیوں کے دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، تیسرا وہ کہ قبول بھی جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی، نیز کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہوتا ہے ہو ایسی دعا بھی نہ مانگے، اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہ کرے ورنہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔